آج کی اس نشست میں قربانی کے گوشت کی تقسیم کے اعتبار سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ جب آدمی قربانی کرتا ہے اپنے جانور کی تو اس کو اختیار ہوتا ہے، یا تو سارے جانور کا گوشت بھی رکھ سکتا ہے اور اگر چاہے تو سارا تقسیم بھی کر سکتا ہے، فقراء کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، عائشہ غالب کے اندر تقسیم بھی کر سکتا ہے، خود بھی رکھ سکتا ہے سارا۔ لیکن افضل طریقہ جو لکھا ہوا ہے کتابوں میں وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آدمی جو ہے اس کے 3 حصے کر، سب سے افضل طریقہ ہے کہ 3 حصے کر لیے جائیں۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیا جائے اور ایک حصہ عائشہ غالب رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے اور ایک حصہ فقراء مساکین جو غربا ہیں جن کی قربانی نہیں ہوتی وہ میں بانٹ دیا جائے۔ بہرحال یعنی تینوں طرح کے اس کو اختیار ہیں۔ اگر خود جو ہے محتاج ہے اور خود کی اپنی فیملی بھی بہت بڑی ہے اور گھر میں زیادہ افراد ہیں، گوشت کا وہ بھی محتاج ہے، تو ضرورت مند ہے، تو خود بھی رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن افضل طریقہ یہی ہے کہ 3 حصے کر لیں، ایک حصہ اپنا یہ روک لیں، ایک رشتہ داروں میں بانٹ دیں، غربا میں بانٹ دیں۔ کارن یہ اس طریقے سے اپنے گوشت کی تقسیم کر سکتا ہے۔ آگے اجتماعی گوشت کے متعلق جو ہے وہ بتا دوں کہ جہاں اجتماعی قربانی ہوتی ہے اس میں سارے جو ہے وہ حصے دار ہوتے ہیں، ایک گائے کے اندر، بیل کے اندر، اونٹ کے اندر جو حصے دار ہیں اس میں، تو اس کی تقسیم جو ہے وہ حصے داروں میں کس طرح ہوگی، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ 7 حصے دار ہیں ایک بڑے جانور میں، تو اس کی تقسیم کار جو ہے وہ اس طرح ہوگی کہ اندازے سے نہیں، اندازے سے گوشت جو ہے وہ حصے داروں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ باہمی جو ہے تول کر برابر سرابر ہر شریک کے حصے میں جو ہے وہ گوشت آئے گا۔ اندازے سے کریں گے تو اس میں کمی بیشی لازم آ جائے گی، اور کمی بیشی ہوگی تو اس سے سود آ جائے گا کہ جس کے حصے میں زیادہ گوشت آ گیا تو لہذا یہ سود لازم آئے گا۔ اس وجہ سے جو ہے وہ باقاعدہ وزن کر کے جو ہے سب حصے داروں میں برابر تقسیم کیا جائے، تو یہ ضروری ہے۔ اندازے سے کرنا یہ ناجائز ہے کیونکہ اس میں سود کا جو ہے وہ احتمال ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر شرکاء کہیں کہ بھائی جس کی مرضی ہے جتنا گوشت لے لیں، وہ اختیار دے دیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی کم لے رہا ہے، کوئی زیادہ لے رہا ہے، تو اس میں پھر وہی کمی بیشی آ جائے گی، اگرچہ وہ اجازت بھی دے دیں کہ جو حصے دار جتنا گوشت لے جائے تو وہ اس کو اختیار ہے، تو یہ صورت بھی ناجائز ہے، کیونکہ سود کے اندر جو لین دین اگر باہمی رضامندی سے بھی ہو تو وہ بھی ناجائز ہے۔ سودی لین دین وہ باہمی رضامندی سے کیوں نہ ہو تو وہ بھی ناجائز ہے، تو اس میں بھی پھر جو ہے چاہے رضامندی ہو لیکن پھر بھی جو ہے وہ وزن کر کے جو ہے باقاعدہ حصے داروں میں جو ہے اس کو برابر سرابر تقسیم کیا۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ جس میں جو ہے وہ برابر سرابر گوشت تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ چونکہ گائے کے اندر مختلف چیزیں ہوتی ہیں مختلف جنس کی، جیسے گوشت ہے یہ الگ جنس کا ہے، اسی طریقے سے جو ہے سیری پائے ہیں یہ الگ جنس کے ہیں، اور اسی طریقے سے کھال ہے، اور جو ہے وہ کلے کا گوشت ہے، زبان کا گوشت ہے، تو یہ سب الگ الگ جنس کے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر اگر کوئی یہ رضامندی کا اظہار کرے بھائی میں تو جو ہے پائے لینا چاہتا ہوں، تو وہ حصے میں جو ہے پائے لے لیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ بھائی مجھے جو ہے کلیجی چاہیے، تو لہذا جو ہے وہ اگر کلیجی لے لے، تو یہ مختلف جنس کا جو گوشت ہے، کلیجی ہے، سیری پائے ہیں، اور جو ہے اور
مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ چونکہ مختلف جنس کی ہیں تو پھر اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اس طرح کہ اگر کسی نے اپنے حصے میں جو ہے وہ پائے لے لیے تو پھر اس کے حصے کا گوشت جو ہے وہ کم کر دیا جائے گا اور وہ دوسرے حصوں میں دوسرے حصے داروں کے میں اس کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی بولتا ہے کہ بھائی میں کلیجی لینا چاہتا ہوں تو لہٰذا جو ہے اس کو کلیجی دے دی جائے گی اور اس کے حصے کا گوشت کم کر دیا جائے گا۔ تو اس اگر یہ مختلف جنس کی جو چیزیں ہیں اگر وہ تقسیم ہو رہی ہیں، کوئی پائے اپنی پسند کا لے رہا ہے، کوئی کلیجی لے رہا ہے، کوئی مغز لے رہا ہے، تو لہذا پھر ان کے حصوں سے جو ہے نا گوشت کم ہو جائے گا، ان کے حصوں سے گوشت کم ہو جائے گا، تو پھر اس صورت کے اندر گوشت کے اندر جو ہے کمی بیشی کرنا یہ جائز ہو جائے گا، چونکہ تبادلے میں مختلف جنس کی چیزیں آ رہی ہیں تو پھر جو ہے وہ درست ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر جو شرکا ہیں وہ شرکا یہ کہتے ہیں کہ ہم تقسیم نہیں کرنا چاہتے، ہم سب مل بانٹ کر جو ہے مل کر اکٹھے فقراء میں بھی تقسیم کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اور جو ہے اپنے دوست احباب میں بھی تقسیم کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ہم جو اکٹھا جو ہے گوشت پکا کر کھلانا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر یہ تمام شرکا جو ہے اس طریقے سے اگر کہیں کہ ہم تقسیم نہیں کرنا چاہتے، ہم جو ہے وہ مل کر فقراء میں بھی تقسیم کریں گے اور مل کر سب دوست احبابوں میں تقسیم کریں گے، یا پھر ہم کھانا پکا کے دوسروں کو کھلاتے ہیں، تو پھر اگر یہ صورت ہے تو پھر تقسیم کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ آپس میں جب گوشت بانٹیں گے تقسیم کریں گے تو پھر وزن کر کے دینا، پھر وزن کر کے لینا جو ہے یہ پھر ضروری ہوگا، لیکن اگر وہ نہ لیں اور سب اکٹھے طور پر جو ہے وہ کھانا کھلانے کی جو ہے وہ رضامند ہو جائے تو پھر اس صورت میں جو ہے تقسیم ضروری ہے۔ ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر جو ہے جوائنٹ فیملیاں ہوتی ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں اور سب مل کر باہمی جو ہے وہ ایک گائے لے آتے ہیں، حصے دار بن جاتے ہیں آپس میں بہن بھائی، اور جوائنٹ فیملی ہے اور ایک ہی جگہ رہتے ہیں، ایک ہی ہنڈیاں پکتی ہے، تو ان کے لیے بھی جو ہے تقسیم جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ یہ سب اکٹھے رہتے ہیں، سب مل بانٹ کر ایک گائے لے آئے، سات حصے دار ہیں اور ایک ہی ہنڈیا گھر میں پکتی ہے اور ایک ہی جگہ سب کھانا کھاتے ہیں، تو لہذا اس کے اندر جو ہے وہ تقسیم ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ سب الگ الگ رہتے ہیں، شادی شدہ ہیں، سب کے پوشن بنے ہوئے ہیں، سب کے کچن الگ ہیں اور جو ہے سب کا کھانا پینا الگ ہے، اور سب بہن بھائی مطلب اگر یہ کہیں کہ ہم اپنا حصہ الگ لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ ان کی وہی تقسیم ہوگی جیسا کہ ابھی بتلائی کہ باقاعدہ وزن کر کر سب کے برابر حصے دیے جائیں گے۔ لیکن اگر جن کی جوائنٹ فیملی ہو، اکٹھا رہتے ہوں، ایک ہی جگہ کھانا کھاتے ہوں، تو پھر ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ تقسیم کریں۔ تو یہ تقسیم سے متعلق چند باتیں تھیں۔ اس کے علاوہ جو ہے باقی قربانی کے گوشت کو جو ہے وہ فروخت کرنا یہ کیسا ہے، تو فرماتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو فروخت کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے کوئی آدمی قربانی کے گوشت کو بیچے۔ اگر بالفعل اس نے غلطی سے قربانی کے گوشت کو بیچ دیا تو پھر اتنا پیسہ اس کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ آگے ایک مسئلہ اور ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو ہے قربانی کا گوشت کس کس کو جو ہے وہ بانٹا جا سکتا ہے، تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سب کو بانٹا جا سکتا ہے۔ قربانی کا گوشت ایسا ہے سب کو دیا جا سکتا ہے، اس میں مسلم غیر مسلم وغیرہ سب برابر ہے۔ جیسے ہم مسلمانوں میں تقسیم کرتے ہیں، اگر ہم کسی کافر کو بھی کسی اور غیر مسلم کو بھی اگر قربانی کا گوشت دینا چاہیں تو ہم دے سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی صرف مسلمانوں کو ہی قربانی کا گوشت کھلایا جائے، کافروں کو بھی اپنے ہمارے کوئی اگر وہ اڑوس پڑوس میں کوئی غیر مسلم بھی رہتے ہیں تو اپنا قربانی کا گوشت ان کو بھی کھلایا جا سکتا ہے، ان کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ قربانی کے گوشت کے چند مسائل تھے۔ باقی ایک بات عرض کر دوں وہ یہ کہ جو ہماری قربانی ہوتی ہے، قربانی میں جو آلائش نکلتی ہیں اور جو یہ پیٹے وغیرہ یہ نکلتے ہیں گندی چیزیں، تو دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جو ہے نا سڑک کے بیچ میں اس کو پھینک دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا گاڑیاں آتی ہیں اس پہ ٹائر چلتا ہے تو وہ سب پھٹ جاتا ہے، پورا روڈ گندا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں اگر پتہ ہو کہ بھائی بلدیہ کی گاڑی جو ہے وہ کہاں سے گزرتی ہے تو وہاں اس روڈ کے کناروں پر جو ہے ان آلائشوں کو، ان پیٹوں کو رکھا جائے
تاکہ جو بلدیے کی گاڑیاں گزریں تو وہاں سے اٹھا لیں. ایسا نہ کریں کہ پتلی گلیوں کے اندر پھینک دیں, دوسرے کے گھروں کے آگے پھینک دیں, یہ گناہ ہے. یہ ہماری جو ہے قربانی کے ثواب میں کمی آ جائے گی کہ ہماری اس قربانی کی وجہ سے جو ہم دوسروں کو پریشان کر رہے ہیں, دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں, تو لہٰذا یہ گناہ کی بات ہے, ہماری قربانی کے ثواب میں کمی آ جائے گی. اس وجہ سے اس کا بڑا خیال رکھ لیں کہ جو ہے نا وہ پیٹے وغیرہ اوجڑیاں جو بھی وہ ہوتی ہیں آلائشیں, ان کو سڑک کے کنارے پہ رکھ دیں, اور یہ بھی ہمیں پتا ہو کہ یہاں سے بلدیے کی گاڑی گزرے گی. ایسی جگہ پہ رکھ دیں جہاں بلدیے کی گاڑی نہیں گزرتی, وہ پڑے پڑے سڑ جائیں گی اور بدبو اور تعفن پیدا ہوگا, جراثیم پیدا ہوں گے. تو اس کا بڑا خیال کریں کہ اس پیٹوں کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو, اور جو ہے ہم بہت ہی احتیاط سے اس کو سنبھال کر مین سڑکوں کے بالکل کناروں پہ رکھیں تاکہ گاڑیاں اس کو آگے لے جائیں. تو یہ چند باتیں تھیں. تو انشاءاللہ آگے کی نشستوں میں اور بھی چند باتیں ہیں کہ جانور کے جو ہے کون کون سی ایسی چیزیں جن کا کھانا حرام ہے, تو وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں جو ہے عرض کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.